جو اسٹوڈنٹس ہیں ان نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا 71 میں. 71 سے پہلے جو لینگویج موومنٹ کی کانورسیشن ہوئی اور یہ ساری چیزیں, اسی طریقے سے 2024 میں بھی یہ پروٹیسٹ اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ شروع ہوئے, جس کی وجہ سے ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان بروک, اور جس کی وجہ سے 2024 میں سول وار یا ریولوشن آئی شیخ حسینہ کے ٹائم میں. کیا اسٹوڈنٹس کی بہت زیادہ امپاورمنٹ ہے؟ کیونکہ پاکستان میں ہمیں اس طرح اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا اتنا نظر نہیں آتا ان کمپیریزن, لیکن وہاں پہ اگر آپ دو اتنے بڑے واقعہ میں آپ کو پوائنٹ کر رہا ہوں کہ دونوں شروع ہوئے ایک اسٹوڈنٹ موومنٹ سے. دو نہیں ایکچولی 4. اچھا دیکھیے بنگلہ دیش میں نا یہ ہسٹری بنگال میں بڑی پرانی ہے. جب ہمیں پیچھے جانا پڑے گا, جب مسلمانوں کا راج بنگال پر سے ختم ہوا تو برطانویوں کا راج آ گیا, اور برطانویوں نے ہندوز کو بہت پریولیجز دیے, مسلمانوں کو بالکل سائڈ پر رکھا, ان کو بالکل کرب کیا, بیکاز دے ور دا اسٹیٹس کو پار. دے ریزڈ اپ ہندوز ایز دیئر مینینس, اور انہوں نے ان کو کافی آگے بڑھایا, بیوروکریسی میں انہیں رکھا, جونیئر رینکس پہ ساروں کو انہیں رکھا, اوپر گورا بیٹھے گا نیچے ہندو بیٹھے گا. وہ جو ٹرم ہے نا ایک بنیا, وہ وہاں سے بہت زیادہ یوبیکیوٹس بھی ہونا شروع کہ بھائی ہندوؤں کی پاور آ گئی ہے. اب یہ 1800s کی بات ہے. تو جو بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بھی بنائے گئے نا برٹش راج میں, وہ اس میں زیادہ تر ہندو طلباء ہی پڑھتے تھے, لیکن وہی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز پھر آگے وہی ان کا ایک چلتا رہا ہے, ان کا ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا. کلچر کیسے ڈیولپ ہوا کہ جب ہندوز کو وہ لے تو آئے, لیکن ہندوز ور اب میجورٹی ان اوور آل انڈیا. اب جب برٹن آتا ہے, برٹن میں تو ڈیموکریسی تھی, جو بھی ہندو پڑھے لکھے اس وقت بھی انہوں نے بھی یہ باتیں کہیں, جیسے کانگریس بھی بنائی کہ بھئی آپ لوگ تو ہمارے ساتھ کولونیلزم کر رہے ہیں, ڈیموکریسی کی آپ باتیں کرتے ہیں تو ہمیں دیں پھر. اور اسی وجہ سے ہندوؤں نے برطانوی راج کے خلاف ایک ایجیٹیشنز جو ہیں وہ ہندوؤں سے سٹارٹ ہوئی, جو ہندو برطانویوں سے ہی تعلیم یافتہ ہوئے. پھر بنگال میں ایسا ہوا کہ برطانویوں نے وہی چیز کی نا, جب پارٹیشن آف بنگال ہوا 1905 میں, تو ہندوؤں نے اس کے خلاف بہت زیادہ ایجیٹیشن کی. اور جو یونیورسٹیز تھی اس وقت کلکتہ میں تھیں, کالجز وغیرہ تعلیمی ادارے, ان میں جو بھی اسٹوڈنٹس تھے نا دے آر ویری انوالوڈ ان دیٹ, اور واسٹ میجورٹی ور ہندوز. مسلمز ور فار پارٹیشن آف بنگال, لیکن ہندوز ور اگینسٹ اٹ. تو اس وقت لیکن جو کیمپسز میں جو اس تحریک کو رنگ دیا گیا وہ اینٹی امپیریلزم کا رنگ دیا گیا کہ ہم انگریزوں کے خلاف تحریک کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کی طرف سے. اور یہ وہ ورثہ تھا اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم کا جو آگے بھی پہنچا, اور آگے پھر انووک ہوا. انٹرسٹنگلی اسٹوڈنٹس کی آئیڈیالوجیز چینج ہوتی رہی ہیں, لیکن یہ چیز ان میں کبھی چینج نہیں ہوئی کہ ہم بنگال کے گارڈینز ہیں اور ہم پالیٹکس کا ایک انسیپریبل پارٹ ہے. اب آپ 1947 کی بات دیکھیں, دوسرا جو اسٹوڈنٹس کا مین, جس کو ہم فراموش کراتے ہیں, اسٹوڈنٹس کا بہت بڑا ہاتھ تھا بنگال میں مسلم لیگ کی پاپولیرٹی میں. اٹ واز دا اسٹوڈنٹس ہو رین دا کیمپین. جو قائد اعظم نے سویپ کیا بنگال کو, مسلم لیگ نے سویپ کیا بنگال کو. مجیب الرحمان واز آلسو ون آف دا اسٹوڈنٹ لیڈرز. تو 1946-47 میں جو مسلمان تھے اسٹوڈنٹس, اور اس وقت تک مسلمانوں کی کافی تعداد ہو چکی تھی اسٹوڈنٹ باڈیز میں. ہندو آف کورس دے ور پرو کانگریس, لیکن مسلمانوں کی اپنی اسٹوڈنٹ یونینس, اور وہ ساری کی ساری کیمپین کر رہی ہیں پاکستان کے لیے. ڈھاکہ یونیورسٹی بھی بن چکی تھی, اور ڈھاکہ یونیورسٹی واز دا کیسل آف پاکستان موومنٹ ان ایسٹ پاکستان. تو وہ دوسری چیز سامنے آئی. اب انہوں نے, اب کامیابی جو ہے نا وہ دیٹ از سم تھنگ جو ٹریڈیشن میں جاتی ہے. کوئی بھی آرگنائزیشن, کوئی آرمی ہو, اس کو کسی جنگ میں فتح ہوئی ہو تو وہ اس کو اپنے ٹریڈیشن کو بٹریس کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے. ہم نے وہ جنگ جیتی تھی نا, اس طرح ہم آگے بھی جیتیں گے. ایک کانفیڈنس آتا ہے آرگنائزیشن کے اندر. تو وہ کانفیڈنس بنگالی اسٹوڈنٹس میں آیا کہ وی کین ڈو اینی تھنگ, وی ہیو کریٹڈ اے نیو کنٹری پاکستان, اٹس آور کنٹری. پھر وہ ڈس اپوائنٹ ہوئے, جو آپ لینگویج موومنٹ کی بات کریں, وہ بھی اسٹوڈنٹ اسٹارٹ ہوئی. کیسے اسٹارٹ ہوئی؟ اس کے پیچھے مین ریزن یہ تھی کہ اردو پہ کیا اعتراض تھا, کہ ان کا خیال تھا کہ اگر اردو ہر طرف نافذ ہو گئی تو ہر طرف ویسٹ پاکستانی کو ہی جابز ملیں گے. آف کورس اسٹوڈنٹ ہے, وہ اسٹوڈنٹ ہے نا, اس نے کل جاب بھی کرنی ہے, اس نے فیوچر کے بارے میں سوچ. تو لینگویج موومنٹ کے پیچھے جو مین ریزن تھی جس کو اسٹوڈنٹس نے اسپیئر ہیڈ کیا, دیٹ واز دیٹ. پھر ایک اور ڈائنامک ہم نے 1971 میں دیکھی کہ جب بنگالی اسٹوڈنٹس دے ور دا موسٹ ایکسٹریمسٹ آف اینٹی پاکستان گروپس, کہ ان کا پوائنٹ تھا کہ یار اس ملک میں ہمیں اپنا لگتا ہی نہیں, ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے. آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از دے تھاٹ لائک دیٹ اینڈ دے سیکریفائزڈ اے لاٹ فار دیٹ ایز ویل. ڈھاکہ یونیورسٹی, وہی ڈھاکہ یونیورسٹی جو پاکستان کا ایک سمبل بنی تھی 47 میں, وہی ڈھاکہ یونیورسٹی بنگلہ دیش کا سمبل بنی. وہی ڈھاکہ یونیورسٹی, اس نے کہا پاکستان نو,
پاکستان کا کوئی نام بھی نہیں لے سکتا ڈھاکہ یونیورسٹی میں. 2024 میں آئے, سچویشن چینج ہو جاتی ہے. اب ڈھاکہ یونیورسٹی میں نعرے لگ رہے ہیں میں بھی رضاکار ہوں, میں رضاکار ہوں, شیخ حسینہ شوڈ گو, یہ فاشسٹ راج ہے, انڈیا آؤٹ. وہ ساری بات اس وقت ان کو انڈیا سے وہ مسئلہ نہیں تھا, ان کا خیال تھا کہ انڈیا جو ہے اٹ از ہیلپنگ دیم in achieving independence and many of them thought کہ یار انڈیا ہمارے لیے اس وقت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے, ہم نے آزادی حاصل کرنی. اب ان کو اندازہ ہوا اینڈ دیٹ از دا ہال مارک آف اندر سکسیزفل آرگنائزیشن. اگر آپ ڈیموکریٹکلی چیزیں چلائیں نا یا چیزوں کو اپنے طریقے سے چلنے دیں تو تھنگز ہیو اے وے آف سیلف کریکٹنگ. اب یہ ازمپشن ان کا غلط تھا کہ انڈیا ان کے فائدے میں انٹرسٹڈ ہے. انڈیا جسٹ وانٹیڈ ٹو ریک پاکستان, دیٹس آل, اور وہ کچھ نہیں چاہتا. ان کے انٹرسٹ تھوڑے عرصے کے لیے بنگالیوں سے الائن ہو گئے, لیکن جیسے ہی بنگلہ دیش بنا وہ کنفلوئنس آف انٹرسٹ ختم ہو گئی. اس کے بعد انڈیا نے صرف یہ انویسٹ کیا ایک ایسی فیملی میں جو اپنی ڈینسٹی قائم کر کے اس کو انڈیا کا تابع بنائی رکھے, بنگلہ دیش کو ایک واسل اسٹیٹ کی طرح. دا بنگالیز آر فریڈم لونگ پیپل, دے ہیٹڈ اٹ. اور اسٹوڈنٹ سے زیادہ فریڈم لونگ انڈیویجول تو کم ہی ملتا ہے آپ. اور پھر ایک پیچھے پورا ٹریڈیشن چلا آ رہا ہے کہ ہم نے پہلے بھی ٹائرنٹس کو ہرایا, ہم آگے بھی ہرائیں گے. اور اس کے بعد ایوری ٹائم دیٹ دا سچویشن ڈیمانڈس, ان کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ چینج ہوتی رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ نیا خون آتا رہا. اسٹوڈنٹس میں ڈائنیسٹک پالیٹکس نہیں ہو نہیں سکتی نا. تو ڈائنیسٹک پالیٹکس کے خلاف اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا یہ ایک بلوارک بن گیا بنگلہ دیش میں, اور ہمیشہ اسٹوڈنٹس ور دا لیڈرس ان ایوری ریولوشن. سو ناؤ دے بیکیم دا لیڈرس ان دس ون ایز ویل. اور اب وہ جو آئیڈیالوجی لے کر آئے ہیں وہ زیادہ ساؤنڈ اور زیادہ ویل تھاٹ آؤٹ اس طرح لگتی ہے کہ اس میں پروپیگنڈا کا اثر کم ہے اور اس میں ریئلٹی زیادہ ہے. اب اگر ہم بات کریں نا 1971 کی, تو پیشنز ڈڈ بیکم انفلیمڈ الاٹ کیونکہ اس میں ایتھنک ایشو انوالو ہو گیا تھا. اس چیز میں ہمیشہ ایک ایموشنلزم آ جاتا. لیکن اب سیدھی ریشنل بات ہے کہ بھائی یہ ہمارا ملک ہے, وی شوڈ ڈیسائیڈ ہو شوڈ رول. کسی نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا, آرمی نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا, انڈیا نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا, امریکہ نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا, ہم نے ڈیسائیڈ کرنا. دیٹ واز دا پوائنٹ دا بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹس ریزڈ اینڈ دے ور ایبسولوٹلی رائٹ ان دیٹ. اب وہی بات ہی نا کہ آرمی چیف نے اعلان کیا کہ انٹرم گورنمنٹ بنے گی. جو ان کے اسٹوڈنٹ لیڈر تھے ناہید اسلام اور عاصم, انہوں نے کہا آپ کا تو کوئی تعلق ہی نہیں جناب, آپ تو فوجی ہیں, اپنی فوج کی فکر کیجئے, یہ سیاسی معاملات سیاسی لوگ حل کریں گے. اینڈ ہی اسٹیپڈ اسائڈ. تو دیٹ شوز کہ دیٹس ویری امپریسو. بالکل.